جگہ یہ ہوگی، دورانیہ یہ ہوگا، نصاب یہ ہوگا، یہ ممتحن کا کام ہے۔ تو امتحان ہم دے رہے ہیں اور امتحان ہمارا اللہ لے رہا ہے، لیکن اس امتحان کے لیے ہمیں ایک نمونہ چاہیے تھا، ہمیں ایک ماڈل چاہیے تھا۔ چونکہ ماڈلنگ کا زمانہ ہے، ماڈل ضروری ہے، تو ماڈل چاہیے تھا۔ ماڈل وہ بن سکتا ہے جو آئیڈیل ہو، اور آئیڈیل کے لیے چند قاعدے ضوابط ہیں۔ جو آئیڈیل بنے گا وہ جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصائل میں اعلیٰ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان غیور بھائیوں، جمال میں اعلیٰ اتنا ہے، میرے آقا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جمال بن کر نہیں آیا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے جمیل بنا کر بھیجا، میرے آقا کو اللہ نے اجمل بنا کر بھیجا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے حسین بنا کر بھیجا، میرے آقا کو اللہ نے احسن بنا کر بھیجا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا دیا، میرے نبی کو اللہ نے سب کچھ دے دیا اور ارشاد فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو جمال میں اعلیٰ ہو، جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصائل میں اعلیٰ ہو، جمال اتنا اعلیٰ میرے محبوب کا، میرے نبی کا جمال اتنا اعلیٰ، اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے گمشدہ سوئی مل جائے محمد مصطفیٰ کے مسکرانے سے، اور کمال اتنا اعلیٰ کہ میرے آقا جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور خصائل اتنا اعلیٰ، خصلت اتنی اعلیٰ کہ میرے آقا کے جان کے دشمن ہیں لیکن امانت لا لا کر کے میرے آقا کے پاس رکھتے ہیں، خصائل میں اتنے اعلیٰ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے، آئیڈیل وہ بنے گا جو جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصلتوں میں اعلیٰ ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ ہو، کھانا پینا اعلیٰ ہو، شب و روز اعلیٰ ہو، ان کے کردار اعلیٰ ہو، شادی بیاہ اعلیٰ ہو، اور ان کے معاملات اعلیٰ ہو، ان کی معیشت اعلیٰ ہو، ان کی زندگی اعلیٰ ہو۔ ہر اعتبار سے جب وہ اعلیٰ ہوگا تو آئیڈیل بنے گا۔ تو رب نے عرش سے آواز دی، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اے آدم کے ایک ایک بیٹوں، آنے والی قیامت تک انسانیت کہلانے والوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لو، نمونہ بنا لو، آئینہ بنا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہاری کامیابی کوئی امید نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے اعلیٰ نبی ہمیں عطا فرمایا، سارے قواعد سے اعلیٰ قواعد میرے نبی کے پاس، اور سارے نبیوں کی شریعتوں سے اعلیٰ شریعت ہمارے نبی کے پاس، ساری کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہمارے نبی کے پاس۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے مسلمانوں کہ ہماری زندگی کے اندر میرے آقا کی کون سی سنت ہے؟ ہماری شادی بیاہ ہوتی ہے تو یہود و نصارہ کے طریقے پر، ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو غیروں کے طریقے پر ہم لین دین کرتے ہیں، ہندوؤں کے طریقے پر ہم جو معاملات کرتے ہیں دوستوں بزرگوں، جو غیر بھی شرما جاتے ہیں۔ پھر کون سے منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی غلامی تو مشرکین مکہ بھی ظاہراً کیا کرتے تھے، منافقین بھی کیا کرتے تھے، لیکن اصل جو ہے عاشق وہ کہلائے گا، اصل محبت کرنے والا وہ کہلائے گا جو میرے نبی کی شان کو، میرے نبی کی عزت کو، میرے نبی کی شریعت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا ایک نمونہ بنائے گا۔ دوستوں بزرگوں، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، لیکن ہمارا کوئی کام بھی نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو ہم کس منہ سے کرتے ہیں؟ دوستوں بزرگوں، ایک بات سن لیجئے، چونکہ میں علماء کا پوچھا چیل ہوں، اور ہمارے علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ادب نمبر 1 ادب، نمبر 2 محبت، نمبر 3 اطاعت، یعنی محبت، اطاعت اور خصائل، یہ ساری 3 چیزیں لکھی ہے کہ جن کے اندر یہ 3 چیزیں نہ ہو وہ بڑوں سے کوئی فیض نہیں لے سکتا ہے۔ حاشیے میں لکھتا ہے کہ اگر اولاد کے پاس یہ 3 چیز نہ ہو تو باپ سے فیض نہیں لے سکتا ہے، اگر مرید کے پاس یہ 3 چیزیں نہ ہو تو پیر سے کوئی فیض نہیں لے سکتا ہے، اور اگر امت
امتی کے پاس یہ تین چیزیں نہ ہو تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا ہے۔ ادب، اطاعت، محبت۔ اور میں یہ ذمہ داری سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں ملتی ہیں تو در صحابہ سے ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے جو ادب نبی کا کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے، جو اطاعت صحابہ نے کی ہے دوسرا نہیں کر سکتا ہے، جو محبت صحابہ نے کی ہے دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ ادب مصطفیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یثرب تشریف لے گئے، یثرب کی بستی تھی، مدینہ کو جب بنانا، جب میرے آقا کے قدم مبارک لگے، میرے آقا کے قدم پہنچتے ہی اس جگہ کا اللہ نے نام بھی بدل دیا، اس جگہ کی شان بھی بدل دیا۔ اب وہ یثرب نہیں، وہ مدینہ بن گیا، وہ مدینہ منورہ بن گیا، طیبہ بن گیا، کعبہ بن گیا۔ دوستو بزرگوں، یہ تو میرے آقا کی شان ہے۔ جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، جہاں جا کر اونٹنی بیٹھے گی وہی میرا قیام گاہ ہوگا۔ اونٹنی جا کر جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر بیٹھی۔ دوستو اور بزرگوں، یہ وہ مکان تھا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت جو ہے یمن کا تبا بادشاہ فتح کرتے ہوئے یثرب پہنچا تھا اور جا کر کہا کہ بستی والوں باہر نکلو، میں تم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بستی والے نکلے، ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئی، انہوں نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا۔ رات کو دیکھتے ہیں کہ عرب ہوا یثرب کے لوگ کھانا لے لے کر قافلے والے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ بھائی عجیب لوگ ہو، ہم تو تم سے جنگ کرنے آئے ہیں، تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں سب ہستی سے مٹانے کے لیے آئے ہیں اور تم ہمارے لیے کھانا لے کر آ رہے ہو۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھلے ہی تم ہم سے جنگ کرنے آئے ہو، ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، ہمیں سفر ہستی سے مٹانے کے لیے آئے ہو، لیکن ہو تو مسافر۔ اللہ نے اس بستی کی فطرت میں مہمان نوازی رکھی ہے، اس لیے کہ اس بستی کے اندر اللہ کا آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو تبا بادشاہ بہت متاثر ہوا اور خوش ہو کر ایک مکان تعمیر کرایا، اور کرانے کے بعد وہاں کے بڑے سردار کو بلایا اور بلا کر چابی ان کے حوالے کی کہ یہ چابی تمہاری زندگی میں چلتی رہے، ہو سکتا ہے میں اس نبی کا زمانہ نہ پا سکوں تو یہ چابی تم ان تک پہنچا دینا، اگر اس سے پہلے تم بھی مر گئے تو اس چابی کا سلسلہ جاری کر دینا یہاں تک کہ اس آخری نبی تک یہ چابی پہنچ جائے۔ یہ مکان میری طرف سے یعنی تبا بادشاہ کی طرف سے اللہ کے آخری پیغمبر کو تحفہ ہے۔ دوستو اور بزرگوں، تو میرے آقا آج تک علماء سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کہ ہمارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے۔ میں معافی چاہوں گا علماء سے، میرا یہ نظریہ دیکھیے کہ میرے آقا ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں ٹھہرے بلکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا کے مکان میں ٹھہرے رہے۔ جب میرے آقا پہنچے تو میرے آقا نے کہا کہ ابو ایوب میں نیچے آرام کروں گا، تم لوگ اوپر چلے جاؤ۔ 2 منزلہ مکان تھا۔ ابو ایوب انصاری نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے، کرنے میں نیچے آرام کروں گا۔ پھر کہا 3 مرتبہ کہنے کے بعد جب دیکھا نبی کا مزاج نیچے آرام کرنے کا ہے تو اطاعتاً وہ اوپر چلے گئے، ادباً اوپر چلے گئے۔ میرے آقا نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ یعنی ان کی بیوی دونوں دیوار سے سٹ کر رات بھر کھڑے رہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا قدم اس جگہ میں پہنچ جائے جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ادب مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اطاعت مصطفیٰ